السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین کی ببرکت ذات اقدس و مطہر کے لیے جس خالق کائنات نے زمین کو ہمارے لیے فرش بنا دیا، آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، سمندر کی لہروں سے زیادہ پیغمبر انقلاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ حضرات ذی وقار، ربیع الاول کا مہینہ بڑی تیزی سے گزرتا نظر آ رہا ہے، اور اس مہینے میں جیسے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جمعے کا دن تمہارے لیے بڑا افضل دن ہے، اس میں بہت سی خصوصیات اللہ کے پیغمبر نے بتا دی کہ اسی دن حضرت آدم زمین پہ آئے تھے، اسی دن وہ وفات پائے تھے، اسی دن یہ جو دنیا کا وجود ہے یہ ملیا میٹ ہو جائے گا۔ جمعے کے دن کو فضیلت دے دی، اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ
میرے آقا کی آمد کا مہینہ ہے، میرے آقا کے جانے کا مہینہ ہے۔ میرے آقا کی آمد سے قبل ہم خوشی اللہ کے پیغمبر کی آمد کی بڑے اچھے انداز سے منایا کرتے ہیں۔ اس مہینے جب میرے آقا کائنات دنیا میں تشریف لائے تو مکہ کی حالت ہی نہیں بلکہ پورے عرب کی حالت کو دیکھے تو پورے عرب کی حالت رونے کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے یہ سورج تو تھا، اسی طرح دھمکتا بھی تھا، یہ چاند بھی تھا جو چمکتا بھی تھا، مگر اس آسمان نے، اس سورج اور چاند نے کبھی بیٹیوں کی عزت کے رکھوالے ہونے کا کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ آسمان کی چھت بھی تھی، مگر اس آسمان کی چھت کے نیچے کبھی دو جانوروں کو اکٹھا پانی پیتے نہیں دیکھا تھا۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے کبھی بیٹیوں کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے یہ سر تو تھا مگر اس رب کبریا کے لیے جھکتا نہیں تھا۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے یہ دل تو تھا مگر محبت مصطفیٰ میں دھڑکتا نہیں تھا۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے یہ پاؤں تو تھے مگر مسجد میں چل کے جانے کے لیے نہ تھے۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے یہ ہاتھ تو تھے مگر کسی یتیم کے سر پہ رکھنے کے لیے نہ تھے۔ پھر وہ آیا جس کا ساری کائنات کو انتظار تھا۔ پھر وہ آئے کہ جن کے تذکرے رب تعالی نے عالم ارواح میں بھی کر دیے، عالم برزخ میں بھی کر دیے۔ پھر وہ آئے جن کے تذکرے تورات میں بھی کر دیے۔ پھر وہ آئے جن کے تذکرے انجیل میں بھی کر دیے۔ پھر وہ آئے جن کے تذکرے زبور میں بھی کر دیے۔ پھر وہ آئے جن کے تذکرے قرآن میں بھی کر دیے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا، ہم نے تمہاری طرف احسان عظیم کر دیا، انعام کر دیا، ہم نے پیغمبر مصطفیٰ تمہاری طرف مبعوث کر کے بھیج دیا۔ اذ بعث فیہم رسولا، جو تمہاری طرف ہم نے رسول بھیجا ہے۔ پھر رب تعالی نے اس کے بارے میں فرما دیا من انفسہم، وہ تمہارے ہی درمیان میں سے، تم ہی میں سے۔ اس سے مراد یہ تھی وہ انسانوں میں سے ہوں گے جو انسان اہل عرب کے رہنے والے، مکہ کے رہنے والے۔ میرے آقا کائنات کے والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب۔ اسی طرح یہ لڑی چلتے چلتے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تلک جاتی ہے۔ یہ وہ خاندان ہے جو مکہ کا عظیم خاندان، وہ خاندان ہے جو اعلیٰ خاندان، وہ خاندان ہے جو افضل خاندان، وہ خاندان ہے جو مکہ کا سردار خاندان۔ آج کہا جاتا ہے یہ اہل حدیث اللہ کے پیغمبر کو بھائی جتنا مقام دیتے، اس انسان پہ بھی لعنت ہو جو اللہ کے پیغمبر کو بھائی جتنا مقام دیتا ہو۔ اللہ کے پیغمبر تو ہمارے سر کے تاج، اللہ کے پیغمبر ہماری آنکھوں کا سرما، اللہ کے پیغمبر ہمارے ماتھے کا تاج ہے۔ اللہ کے پیغمبر مکہ میں پیدا ہوئے، اور مکہ میں کن کے گھر ہوئے؟ جو مکہ کے سردار گھرانہ، مکہ میں کس گھر میں پیدا ہوئے؟ جو سردار گھرانہ، جو اعلیٰ گھرانہ، اس گھرانے میں اللہ کے پیغمبر اس کائنات میں جب آئے تو اس گھرانے سے آئے۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں آگے فرما دیا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ پاک کرنے آئے ہیں تمہیں۔ جو میں نے پہلے کہا
کہ آقا کی آمد سے پہلے یہ سر تو تھا مگر اس رب کے لیے نہیں جھکتا تھا، یہ دل تو تھا مگر رب کے لیے نہیں دھڑکتا تھا، اس دماغ میں رب کی سوچیں نہیں آیا کرتی تھی، وہ انصاف وہ ماپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ جنگل کا راج تھا، جنگل کا راج اسی طرح ہر طرف آگ ہی آگ تھی، اپنی من مانی پہ لڑائیاں ہوتی، اپنی من مرضی کے فیصلے ہوتے، مگر وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ آیا جس نے آ کے سب کو پاک کر دیا، وہ آیا یتلو علیہم آیاتہ، جس نے رب کے قرآن کو پڑھ پڑھ کے ہم پہ سنایا، ہمیں رب کے قرآن کی طرف دعوت دی، دین دیا۔ حضرات حدیث میں آتا ہے ہماری حالت کیا تھی، اہل عرب کی حالت کیا تھی، ہم بھی اسی حالت میں ابھی بھی مبتلا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر جب اس کائنات میں آ گئے تو مسلمانوں کی حالت دیکھیے، اللہ کے پیغمبر نے جہنم کے کنارے سے کھڑے لوگوں کو یوں گردن سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے گرنے سے بچایا، انہیں دین کا رستہ دکھلایا، انہیں ہدایت کا رستہ دکھلایا، انہیں اللہ کا رستہ دکھلایا۔ اور اللہ کا رستہ اس لیے ضروری ہے، لا تقوم الساعہ حتی لا یقال اللہ اللہ، اس وقت تک آمنہ کے لال نے کہا قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک اس روح زمین پہ اللہ اللہ کرنے والے ہوں گے، رب کا نام لینے والے ہوں گے، رب کی بات ماننے والے ہوں گے، رب کی اتباع کرنے والے ہوں گے، رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے والے ہوں گے۔ اور رب تعالیٰ نے کیا کہہ دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہا میرے پیارے پیغمبر اپنی امت کو بتلا دیجئے اگر کوئی چاہتا ہے اللہ بندے سے محبت کرے تو اس کے لیے ضروری ہے فاتبعونی، وہ تمہاری اتباع کرے، تمہاری اطاعت کرے، تمہاری بندگی میں آئے۔ جب وہ تمہاری اطاعت کرے گا پھر اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، پھر اللہ بندے سے محبت کرے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ بندوں سے محبت کرے، اگر چاہتے ہیں آج علاقے کا وڈیرا، چودھری، نمبردار، ایم این اے، ایم پی اگر کسی بڑے مجلس جلسے میں اعلان کر دے، کہے کہ میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں، بڑی شفقت کرتا ہوں، وہ آئے گا اپنے علاقے میں، آ کر کے اپنے علاقے میں وہ سب کو بتلاتا پھرے گا کہ مجھے فلاں صاحب نے کہہ دیا، میں تو بڑا خاص بندہ بن گیا۔ اس خاص بندے کے کیا کہنے، جس خاص بندے کو رب نے خاص کر دیا، اس خاص بندے کے کیا کہنے جس کے بارے اللہ نے آسمانوں پہ فرشتوں کو بٹھا کے کہہ دیا، وہ دیکھو فلانا میرا بندہ جو مجھ سے مدد مانگنے والا، مجھ سے بھیک مانگنے والا، میرے سامنے سربسجود ہونے والا، میں اس بندے سے محبت کرنے والا، وہ دیکھو میرا بندہ۔ اللہ فرشتوں کو مخاطب کر کے اگر اس بندے کی طرف اشارہ کر دے، جیسے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی بندہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، رب بھی اسے تنہا اکیلا تنہائی میں یاد کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بڑی مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، پھر میرا رب بھی یہی ایسے ہی کرتا ہے، اس کے بدلے، اس کے انعام کے بدلے پھر میرا رب بھی فرشتوں کی مجلس سجاتا ہے، فرشتوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میرے فرشتوں، فلاں بندہ میری بندگی کر رہا ہے، میرا شکر کر رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے۔ دیکھو تم کہتے تھے انہیں زمین میں نہ بھیجو، انسانوں کو نہ بناؤ، اللہ ہم ہیں تیری عبادت کے لیے۔ فرشتوں نے کہا تھا اللہ ہم ہیں تیری بندگی کے لیے، تیری اطاعت کے لیے، تیرے کام کرنے کے لیے، انسانوں کو نہ بناؤ، انسان بنیں گے فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی۔ پھر اللہ بھری مجلس میں کہتا ہے دیکھو میرے فرشتوں، میرا بندہ میری بندگی کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، مجھے سے مانگ رہا ہے، میرے سامنے سربسجود ہو رہا ہے۔ دیکھو میرا بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، کوئی بھری مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر میرا رب بھی بھری مجلس میں فرشتوں کے سامنے بندے کا ذکر کرتے۔ اور اگر چاہتے ہیں
ہمارا ذکر اللہ کے ہاں ہو، تو پھر اطاعت مصطفیٰ ضروری ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ عمل کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ چند باتیں، چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ یہ مختصر وقت ہوتا ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اللہ کے پیغمبر ایک دن مسجد نبوی میں اپنے ممبر پہ تھے، اپنے ممبر پہ آئے، صحابہ کی طرف دیکھا، ایک صحابی کا چہرہ بھجا بھجا سا نظر آیا، پریشان نظر آیا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا میرے پیارے صحابی، کیوں بھجا بھجا سا چہرہ لے کے بیٹھے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں اسی طرح غمگینی کی کیفیت تم پہ طاری ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر، آج اگر میں سوچتا ہوں، آج میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا، آج میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ میں گھر میں ہوتا ہوں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تجارت کے لیے جاتا ہوں کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے، میں بھاگا بھاگا اللہ کے پیغمبر آپ کی مجلس میں آ جاتا ہوں، آپ کے چہرے کی زیارت کر لیتا ہوں، آپ کا چہرہ انور دیکھ کے دل کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں، آپ کے چہرے کو دیکھ کے غم کو بھلا لیتا ہوں، آپ کے چہرے کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کر لیتا ہوں۔ لیکن جب اس کائنات سے ہم رخصت ہو جائیں گے پھر کیا بنے گا؟ قیامت کا دن ہوگا، آپ تو انبیاء کی صفوں میں ہوں گے، آپ تو اولیاء کی صفوں میں ہوں گے، آپ تو رسولوں کی صفوں میں ہوں گے، ہمارا گناہگاروں کا کیا بنے گا؟ ہم کہاں ہوں گے؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا میرے صحابی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو حل نکالے گا۔ یہ تکرار جاری ہے، جبرائیل امین آسمانوں سے آئے دنیا پر، آ کے اللہ کے پیغمبر کو کہا اس بندے کی غمگینی کو میرے رب نے آسمانوں پہ دیکھا، اس کے تکرار کو میرے رب نے سنا، میرے رب نے کہا جا جبرائیل ابھی وحی لے کے جا، وحی لے کے آیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ کہا جاؤ جا کے بتلا دو میرے مصطفیٰ پیغمبر کو، اس صحابی کو بتا دے، دنیا کائنات پہ بسنے والے مومنوں کو پیغام دے دو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اس کے رسول کی اتباع کر لی، فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ کہا ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے انعام رکھ دیا ہے، وہ قیامت کے دن بھی نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، وہ قیامت کے دن بھی شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ اس صحابی کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ کے پیغمبر سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ اعلان اس وقت کے مسلمانوں کے لیے ہی نہیں تھا، یہ آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن آج دنیا میں رہتے ہوئے جس سے محبت کرو گے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، اسی کے ساتھ تمہارا گھر بنے گا، اسی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے، جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرو گے۔ ہماری محبت صرف نبی مصطفیٰ سے، نبی رحمت کی جہاں بات آ گئی، قال اللہ قال رسول آ گیا، وہیں پہ ہم نے اپنے سر کو جھکا لیا، وہیں پہ ہم نے اپنے قلم کو روک لیا۔ اللہ کے پیغمبر کا حرف آ گیا، ہم نے وہیں پہ اپنے سر کو جھکا لیا۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث آ گئی، ہم نے اس سے نہ غلو کیا نہ کمی کی۔ ہماری محبت کا تو معیار یہ ہے، ہماری عقیدت کا تو معیار یہ ہے، ہماری اتباع کا تو معیار یہ ہے۔ حضرت علامہ شہید کہا کرتے تھے، ہماری عقیدت دیکھنی ہے تو دیکھو، ہماری محبت دیکھنی ہے تو دیکھو۔ کاش کہ ہم انسان نہ ہوتے، کاش ہم وہ مرہم پٹیاں ہوتے جو ماں خدیجہ اللہ کے پیغمبر کے زخموں پہ رکھا کرتی، کاش کہ ہم وہ مٹی ہوتے جو اللہ کے پیغمبر کے قدموں کے نیچے لگا کرتی، کاش کہ ہم وہ تکیہ ہوتے جو اللہ کے پیغمبر اپنے سر کے نیچے رکھا کرتے، کاش کہ ہم اللہ کے پیغمبر کا وہ آسا ہوتے جو اللہ کے پیغمبر پکڑ کے میدان جہاد میں جایا کرتے۔
ہماری محبت یہ ہے، ہماری عقیدت یہ ہے، ہم نے نہ غلو کیا نہ کمی کی، ہم نے غلو نہیں کیا ہمیں گستاخ کہہ دیا گیا، ہم نے کمی نہیں کی ہمیں گستاخ کہہ دیا گیا، ہم نے غلو نہیں کیا، بڑھایا نہیں۔ کیوں نہیں بڑھایا؟ کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا کہ میری قبر کو درگاہ نہ بنانا، دربار نہ بنانا، سجدہ گاہ نہ بنانا، اور آج بھی اس قبر کی حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ پیغمبر کی دعاؤں کے نتیجے میں اس قبر پہ آج بھی سجدہ نہیں ہو رہا، مگر آج یہاں کتنے سجدے ہو رہے ہیں کہ یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے۔ شاہ فیصل پاکستان آیا، سعودیہ کا بادشاہ، اسے قائد اعظم کے مزار پہ لے گئے، اس نے پوچھا کیوں مجھے یہاں لے کے آئے ہو، کیا کروانا چاہتے ہو؟ کہا یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر ہے، اس پہ چادر چڑھانی ہے۔ کہا چادر چڑھانے کی بات ہو تو ہمارے پاس تو کائنات کے سردار حضرت آقا جناب محمد رسول اللہ کی قبر ہے، اگر چادر چڑھانے کے لائق کوئی قبر ہوتی تو ہم آقا کائنات کی قبر پہ سونے کی چادریں چڑھاتے۔ میں یہاں پہ کسی درگاہ پہ چادر چڑھانے کے لیے نہیں آیا، وہ انہی قدموں سے واپس لوٹ گیا۔ مجھے بھی تو بتلائے، کیا یہ محبت ہے کہ اللہ کے پیغمبر منع کر رہے ہیں اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، اور آج اگر کوئی وہاں سجدہ نہیں کرنے دیتا اسے گستاخ کہہ دیتے۔ دوسری بات، اطاعت رسول اللہ کی محبت کا باعث بنتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر چاہتے ہو اللہ بندے سے محبت کرے تو قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ خود کہتا ہے میرے پیغمبر انہیں بتلا دیجئے اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے محبت کروں تو فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ تیری اتباع کر لے میں ان سے محبت کر لوں گا۔ تیسری بات یاد رکھیے، اطاعت رسول جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا باعث بنتی ہے۔ جس نے اللہ کے پیغمبر کی بات کو مان لیا اس نے اللہ کی رحمت کو دعوت دے دی، کیونکہ رب کے قرآن نے کہہ دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتِيُوا الرَّسُولَ وَآتِيُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وہ جس نے روزے رکھ لیے، نماز کا قیام کر لیا، اطاعت رسول کر لی، اللہ کے پیغمبر کی بات پہ اپنے سر کو جھکا لیا، اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے ایک لفظ آگے نہیں کیا، ایک لفظ پیچھے نہیں کیا، جیسے اللہ کے پیغمبر نے دین بتایا وہ دین اگر ہم تک پہنچ گیا، ہم نے اگر اسی پہ عمل کر لیا، وَآتِيُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جس نے اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کر لی لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، رب کہتا ہے میں ایسے بندوں پہ اپنی رحمت کا نزول کرتا ہوں۔ چوتھی بات، اطاعت رسول فلاح و کامیابی کا باعث بنتی ہے۔ آج کامیابی، دنیا کی کامیابی جس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اگر آپ کے بیٹے بچے نے، بیٹی نے اگر میٹرک میں، ایف اے میں، بی اے میں اگر اچھے نمبر لے لیے، ایک دنیا کی کامیابی لے لی، یا آپ کا بیٹا اگر اس سے بڑھ کے خوش قسمت ہے تو حافظ قرآن بن گیا، ایک ڈگری لے لی، آپ کا بیٹا عالم دین بن گیا، ایک ڈگری لے لی، یہ ایک کامیابی ہے۔ اس کامیابی کو اگر ہم حاصل کریں تو بتائے، اگر آپ کے 1100 میں سے 1100 نمبر آئے، سکولوں اور کالجز والے، سکولز اور کالجز یونیورسٹیز والے آپ کے بڑے بڑے اکاڑا کی شاہراہوں پر سائن بورڈ لگا دیتے ہیں، بڑے بڑے بینر فلیکس لگ جاتے ہیں، فلاں کے بیٹے نے 1100 میں سے 1100 نمبر لے کے کامیابی حاصل کی۔ یہ تو دنیا کی کامیابی، وہ کامیابی جو اللہ کے ہاں کامیابی، وہ کامیابی جس کو رب نے کامیابی کہا، وہ کامیابی جس کو اللہ کے پیغمبر نے کامیابی کہا، وہ کامیابی جب قیامت کا دن ہوگا نہ والد بیٹے کا سگا بنے گا، نہ ماں بیٹے کی سگی بنے گی، نہ بہن بھائی کا تعلق بچے گا، تنے تنہا اکیلا رب کو حساب دے گا۔ اس دن کی کامیابی اگر چاہتے ہو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے کہا، میرا رب کہتا ہے اگر کامیابی چاہتے ہو
فلاح پانا چاہتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ جس نے یہ اطاعت کر لی فقد فاز فوزا عظیما، پھر وہ اللہ کے ہاں کامیاب لوگوں میں شمار کیا جائے۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم نے اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا بھائی فوت ہو گیا۔ اطاعت مصطفیٰ کسے کہتے ہیں یہ ہمیں صحابہ نے بتایا ہے، اطاعت اللہ کسے کہتے ہیں یہ صحابہ نے بتایا ہے۔ حضرت خنسہ کا بھائی فوت ہوا، شاعرہ تھی، مرثیے لکھے، اپنے بھائی کی وفات پہ وویلا کیا، اپنے بھائی کی وفات پہ علاقے بھر کے لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے وہ جو مرثیے لکھے تھے وہ سنائے، غم کیا، وویلا کیا، مجلس کو سجایا، کلمہ پڑھا تو مسلمان ہوئی۔ اللہ نے 4 بیٹے دیے، بیٹے بڑے، بیٹے جوان، چاروں بیٹے جہاد پہ بھیج دیے۔ اللہ کے پیغمبر کی کانوں میں آواز پہنچی، آج محمد عربی کو مال کی بھی ضرورت ہے، اولاد کی بھی ضرورت ہے، آؤ اپنے بچے لے کے میدان جہاد میں جانا ہے۔ حضرت خنسہ کہتی ہے میرے پاس تو 4 بچے، اپنے چاروں بچے بھیج دیے، چاروں بچے میدان جہاد میں پہنچے، ایک ایک کر کے چاروں شہید ہوئے۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت رسول کسے کہتے ہیں؟ چاروں بچے شہید ہوئے، گھر میں پیغام پہنچا، خبر پہنچی، خنسہ تیرے چاروں بچے شہید ہو گئے۔ پہلے بھائی فوت ہوا تھا، تب اطاعت مصطفیٰ میں نہیں تھی، تب اطیع اللہ میں نہیں تھی، اطیع الرسول میں نہیں تھی، مرثیے لکھے، غم کیا، مگر جب اطاعت مصطفیٰ میں آئی تو پتہ چلا، پیغام پہنچا، خنسہ تیرے چاروں بچے اللہ کے رستے میں شہید ہو گئے۔ وہاں وویلا نہیں کیا، وہاں پہ آنکھوں سے آنسو تو ٹپکے، کہا الحمدللہ الذی شرفنی شہادتی، کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے 4 بیٹوں کی ماں بنایا ہے، جو 4 بیٹے اللہ نے شہادت کے لیے قبول کر لیے۔ اسے اطاعت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ بیٹے فوت ہوئے، 4 بیٹے شہید ہوئے، ایک بیٹا شہید ہو جائے، 4 بیٹے شہید ہو گئے، وویلا نہیں کیا، اسی طرح جسم کو نہیں نوچا، مارا نہیں ہے خود کو، اسی طرح جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے ہاں مختلف ایام منائے جاتے ہیں، یہ ایام نہیں منائے، کس لیے؟ اطاعت مصطفیٰ کے لیے۔ آگے آگے 5ویں بات، اطاعت رسول جنت میں لے جانے کا باعث بنتا ہے۔ اطاعت رسول جنت کا ڈائریکٹ ہمیں رستہ بتاتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ جنت میں جانے کا باعث بنتا ہے جس جنت کے نیچے سے اللہ نے نہریں چلا دی، دودھ کی، شہد کی۔ اس جنت میں اگر جانا چاہتے ہو تو پھر ضروری ہے اتباع مصطفیٰ کرنا۔ چھٹی بات یہ ہے، اطاعت رسول سے اجر میں کمی نہیں آتی۔ اجر میں کمی کب آتی ہے؟ جب اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے، نماز میں شروع میں اللہ اکبر سے اپنی نماز کا آغاز کرنا ہے، یہ ہے اطاعت مصطفیٰ۔ اگر ہم نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کر رہے ہیں تو ہم اطاعت مصطفیٰ پہ ہے۔ اگر ہم نے اپنی طرف سے چند الفاظ، چند القابات ساتھ لگا لیے، اطاعت مصطفیٰ سے نکل گئے، نماز تو قبول ہے مگر اجر سے محروم رہ گئے، اجر کم ہو جائے گا، اجر کم ہوگا۔ اور اس حوالے سے علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ اگر اللہ کے پیغمبر نے نماز اللہ اکبر سے شروع کی ہے، ہم اگر اللہ اکبر سے پہلے اپنی طرف سے، اپنے اولیاء کی طرف سے
بتائی ہوئی بات کو اگر ہم پڑھتے ہیں اپنی زبان پہ لے کے آتے ہیں، حدیث میں تو آیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے صحابہ تم نے مجھے پڑھتے دیکھا، اور ہمیں یہ سبق دے دیا جیسے صحابہ نے پڑھا ویسے پڑھو، جیسے نماز صحابہ کی ویسے تمہاری ہونی چاہیے۔ کیوں؟ صحابہ کی نماز اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ملتی ہے، اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو سکھائی، صحابہ نے آگے امت کو بتلائی۔ اگر اللہ کے پیغمبر نے کہا یہ اجر کو کمی کا باعث نہیں بنتا، کوئی اطاعت مصطفیٰ کرے گا اجر پورا پورا ملے گا، جو اطاعت مصطفیٰ میں کمی کرے گا یا زیادتی کرے گا اجر میں کمی آ جائے گی۔ ساتویں بات یہ ہے، اطاعت رسول جو ہے وہ ہر طرح کی بھلائی کا باعث بنتی ہے۔ آپ اطاعت کریں اللہ کے پیغمبر کی، آپ کو دنیا میں کبھی شرمندگی نہیں ہوگی، کبھی آپ نقصان میں نہیں جائیں گے، کبھی آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کاش کہ یار یہ میں عمل نہ کرتا تو اچھا تھا، یہ حدیث نہ مانتا تو اچھا تھا، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے مجھے طلاق ہو گئی۔ جب میری عدت مکمل ہوئی تو اس کے بعد میرے گھر میں 2 صحابی رسول کے نکاح کے پیغام آئے۔ پہلا نکاح کا پیغام حضرت امیر معاویہ کا آیا، دوسرا نکاح کا پیغام حضرت ابو جہم کا آیا۔ میں مشورہ کرنے اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں آئی، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر مجھے طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد مجھے اب امیر معاویہ کا اسی طرح ابو جہم کا نکاح کا پیغام آیا ہے، اللہ کے پیغمبر بتلائیے میں کس کے نکاح کو قبول کروں، میں کس کی دعوت کو قبول کروں۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا امیر معاویہ کے حالات مندے چل رہے ہیں، ابو جہم جو ہے وہ غصے کا بڑا تیز ہے، اس کے بارے پہلے شکایات ملی ہے، یہ اپنے گھر والوں پہ جبر کرتا ہے، انہیں کبھی کبھی مار بھی لیتا ہے۔ کہا ان دونوں سے نہ کرو، وہ سامنے اسامہ بن زید بیٹھا ہے، اس سے نکاح کر لو۔ کہا اللہ کے پیغمبر مجھے یہ پسند نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے یوں اشارہ کیا، کہا اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہے میرے دل میں یہ بات تھی، مجھے پسند نہیں ہے، میں ذرا زور لگا کے انکاری کر دوں اللہ کے پیغمبر کو۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے اسامہ بن زید سے نکاح کرو، تو میں کیوں نہ اسامہ بن زید سے نکاح کر لوں۔ کہا میں نے اسامہ بن زید سے نکاح کر لیا، ابھی چند ہی برس گزرے تھے، ایک وقت ایسا آیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، میں جس محلے میں جاتی میں وہاں دیکھتی سنتی لوگ میرے اور اسامہ بن زید کی جوڑی کو دیکھ کے رشک کیا کرتے تھے، زمانہ ہم پہ ناز کیا کرتا تھا۔ پھر میں سوچا کرتی تھی یہ اسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کی برکت ہے۔ آپ مان کے تو دیکھیں اللہ کے پیغمبر کی بات کو۔ اس کے بعد اطاعت مصطفیٰ جو ہے وہ ہمیں گمراہیوں سے بچاتی ہے۔ اگر ہم اطاعت سے نکلیں گے تو بدعات کا شکار ہوں گے، اور بدعات کے بارے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ اور آج بدعات خرافات عام ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اللہ اس وقت سے بچائے کہ مجھے تو یوں لگتا ہے ایسا وقت آئے گا کہ جو بندہ بدعات نہیں کرے گا، جو بندہ خرافات میں نہیں پڑے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، فریب نہیں کرے گا، وہ بندہ خود کو گناہگار سمجھ رہا ہوگا۔ مثال کے طور پہ آج بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی نیکیاں، اپنی اپنی عبادت کے نام پہ جشن منائے، جنہوں نے نہیں منایا وہ خود کو گناہگار سمجھ رہے ہوں گے، کیونکہ یہ بات اس قدر پھیل چکی ہے، اس قدر پھیلا دی گئی ہے۔ ہمیں تو بات صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آقا کائنات کے صحابہ کی سمجھ آتی ہے۔
آقا کائنات کے صحابہ نے ساری زندگی اللہ کے پیغمبر کے حکم کے بغیر نہیں گزاری۔ ایک صحابی اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں آئے، کہا اللہ کے پیغمبر دین کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے دین بتا دیا، اللہ کو ایک مانو، نماز روزہ حج بتا دیا۔ وہ صحابی اٹھا، کہا اللہ کے پیغمبر اب میں اس میں سے نہ ایک لفظ بڑھاؤں گا نہ ایک لفظ کم کروں گا۔ اٹھا، صحابی جا رہا ہے، ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر پیچھے سے دیکھ کے صحابہ کو کہتے ہیں میرے صحابہ دنیا میں کوئی چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو اس بندے کو دیکھ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے کہا میں بدعات نہیں کروں گا، میں کمی نہیں کروں گا، میں اضافہ نہیں کروں گا۔ آج کمیاں بھی کر لی گئی، آج اضافے بھی من مرضی کے مطابق کر لیے گئے، مگر حساب ہوگا قیامت کے دن جب کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار کی پھٹک پڑے گی، جب ہمیں پکڑ ہوگی۔ یا جیسے اللہ کے پیغمبر نے کہا میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، حوض کوثر پہ قافلہ آ رہا ہوگا، آتا آتا قافلہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، آ رہا ہوگا، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، بازو چمک رہے ہوں گے، چہرہ چمک رہا ہوگا۔ آتے آتے جیسے میرے قریب آئیں گے، میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہوگا، درمیان میں دیوار کر دی جائے گی۔ میں کہوں گا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے دیجئے، دیوار کیوں کر دی؟ پھر بتلایا جائے گا آقا کائنات یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے جانے کے بعد بدعات کرتے رہے، جنہوں نے دین میں نئی نئی خرافات کو پیدا کیا۔ آج جنہوں نے دین میں خرافات کو پیدا کیا، اللہ ہمیں بھی محفوظ رکھے اور اللہ انہیں بھی ہدایت دے۔ اللہ ان بھائیوں کی بھی اصلاح فرمائے۔ ڈھول کی تھاپ پہ جشن نہیں ہوتے، اطاعت مصطفیٰ کرنی پڑے گی، اللہ کے قریب ہونا ہے۔ آخری چند باتیں ہیں، اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہمیں اطیع اللہ و اطیع رسول پہ عمل کرنا پڑے گا، امتی کو اپنا حال بدلنا پڑے گا۔ آج امتی ڈھول کی دھاپ پہ ڈانس بھی کرتا ہے، رقص بھی کرتا ہے، پھر بھی خود کو محمد عربی کا غلام سمجھتا ہے۔ آج امتی کا حال یہ ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتا ہے۔ امتی کو یہ چھوڑنا پڑے گا۔ امتی کا حال یہ ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے اور اپنے علاقے بھر کے لوگوں کو تنگ بھی کرتا ہے، پریشان بھی کرتا ہے۔ ہمسایہ ہم سے راضی نہیں، ہم ڈھول کی دھاپ پہ اس کو پریشان کرتے، کبھی خود پریشان ہوتے۔ اس حوالے سے یہ یاد رکھے اطاعت مصطفیٰ کو چھوڑیں گے گمراہی ہی گمراہی ملے گی۔ بات صرف وہ ہوگی، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا، آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے کہا تو ہمیں حدیث بتا دے۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں کہا، آپ کسی کی بھی بات کر رہے ہیں، ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہمیں بات وہی قبول ہوگی جو اللہ رب العالمین نے بتلائی ہے کہ آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس پر مہر ہوگی۔ میری اللہ رب العالمین کی ہاں دعا ہے وہ مال کے عرض و ثوا جو سنا اور سنایا اس پہ عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب